ایک ایسی قوم جس کی برائی نے آسمان کو ہلا دیا، ایک ایسی رات جب فرشتے انسانی روپ میں زمین پر اترے، ایک ایسا نبی جس کی اپنی بیوی نے غداری کی، اور پھر آسمان سے ایسا عذاب آیا جو آج تک تاریخ کا سب سے خوفناک عذاب کہلاتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں اس رات کیا ہوا تھا؟ حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ نے سدوم کی قوم کی طرف بھیجا۔ یہ قوم دنیا کی سب سے گندی قوم تھی۔ انہوں نے وہ گناہ ایجاد کیا جو اس سے پہلے کسی نے نہیں کیا تھا۔ حضرت لوط نے برسوں سمجھایا، لیکن اس قوم کے کان پر جوں تک نہ رینگی۔ ایک دن 3 خوبصورت مسافر حضرت لوط کے گھر آئے۔ دراصل یہ فرشتے تھے، لیکن حضرت لوط کو خبر نہ تھی۔ انہوں نے مہمانوں کو گھر میں چھپایا، کیونکہ باہر وہ قوم تھی جو ہر مسافر کے ساتھ برا کرتی تھی۔ حضرت لوط کا دل خوف سے کانپ رہا تھا۔ جب قوم نے دروازہ توڑنے کی کوشش کی، تب فرشتوں نے اپنا اصلی روپ ظاہر کیا۔ انہوں نے کہا، اے لوط، ڈرو مت، ہم اللہ کے فرشتے ہیں، ہم اس قوم کو تباہ کرنے آئے ہیں۔ اب تم اپنے گھر والوں کو لے کر فوراً یہ شہر چھوڑ دو اور پیچھے مڑ کر مت دیکھنا۔ لیکن ایک المیہ ہو گیا۔ حضرت لوط کی بیوی نے پیچھے مڑ کر دیکھ لیا۔ وہ اس قوم کے ساتھ تھی دل سے، اور اسی لمحے وہ پتھر کی ہو گئی۔ ایک نبی کی بیوی عذاب میں شامل ہو گئی۔ اور پھر وہ رات آئی جو تاریخ نے کبھی نہیں بھولی۔ آسمان سے پتھروں کی بارش شروع ہوئی۔ ہر پتھر پر اس شخص کا نام لکھا تھا جس پر گرنا تھا۔ پوری قوم تباہ ہو گئی، اور پھر اللہ نے پوری بستی کو زمین میں دھنسا دیا۔ آج وہ جگہ بحر مردار کے نیچے ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا انجام آج بھی موجود ہے، بحر مردار کی صورت میں۔ اللہ کا قانون کبھی نہیں بدلتا۔ جو قوم اللہ کی حدود توڑے، اس کا انجام ہمیشہ تباہی ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے، اللہ کی نافرمانی کا انجام ہمیشہ تباہی ہے۔ اگر یہ کہانی نے آپ کو سوچنے پر مجبور کیا تو ابھی لائک کریں، چینل سبسکرائب کریں